أيها النبي حرض المؤمنين على القتال نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم۔ سورہ بقرہ کا جو نصف اول ہے 18 رکوع پر مشتمل، اس میں سے ہم 7 رکوع پڑھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ 11 رکوع ہمیں پڑھنے ہیں، جن میں سے 7 رکوع تو ابھی وہی خطاب جو بنی اسرائیل سے ہے وہ جاری ہے، جس میں ملامت ہے، ان کے جرائم کی فہرست ہے۔ البتہ ایک اعتبار سے تو مضمون پچھلے 2 رکوع مکمل ہو چکا تھا کہ اس مقام سے کہ انی فضلتکم علی العالمین گر کر وہ وہاں تک آ گئے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، سائملٹینیس کنٹراسٹ مکمل ہو چکا۔ اس حصے میں ان کی جن غلطیوں کا اور جن اعتقادی اور عملی گمراہیوں کا تذکرہ ہے، اس میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ واقعات سے زیادہ بحث نہیں ہے، بلکہ خیالات، عقائد اور نظریات سے متعلق معاملات ہیں، اور ان میں در حقیقت اب جو امت مسلمہ اس مقام پر آ رہی تھی، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے ایک پیشگی تنبیہ ہے، ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ اس مقام پر فائز تھے وہ ان غلطیوں میں اور مغالطوں کا شکار ہوئے، مبادا کہیں تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو اور اسی قسم کے غلط خیالات تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائیں۔ تو میں زیادہ انہی حصوں کو یہاں پر ہائی لائٹ کروں گا کہ جن میں ان کی اعتقادی اور نظریاتی اور ان کے جو خیالات تھے ان کے اعتبار سے جو گمراہیاں ان میں آئی ہیں۔ اب اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے، اسے کچھ لوگوں نے بہت غلط طور پر استعمال کیا ہے اس نظریے کی تقویت کے لیے کہ کوئی شخص اگر اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کو مانتا ہو تو چاہے وہ محمد رسول اللہ پر ایمان نہ لائے، اللہ کے ہاں اس کے لیے اس کی نجات ہو جائے گی اور وہ اللہ کے ہاں کامیاب شمار ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو اس کے لیے خاص طور پر استعمال کیا گیا، اس کا ترجمہ یہ ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور یقیناً وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو نصرانی تھے، والصابئین اور صابی تھے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان رکھتا تھا اللہ پر اور یوم آخر پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرتا تھا، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کا اجر و ثواب محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن سے وہ دوچار ہوں گے۔ اصل میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہر امت اپنے وقت میں
جبکہ ابھی حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی، تو جو یہودی بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور یوم آخر پر ایمان رکھتے تھے اور نیک عمل کر رہے تھے، ظاہر بات ہے حضرت عیسیٰ پر ایمان کا تو کوئی سوال نہیں تھا کہ ابھی ان کی بعثت ہی نہیں ہوئی، تو اس وقت جو چیز ان کی کامیابی کی ضمانت تھی وہ یہ تھی کہ ان کا اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان ہو اور وہ عمل صالح کرے۔ اس کے بعد دور آیا جب کہ حضرت مسیح آ گئے، تو اب حضرت مسیح پر ایمان رکھنے والے ظاہر ہے ان سے یہ تقاضا نہیں ہو سکتا کہ تم محمد پر ایمان کیوں نہیں لائے صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی حضور کی تو بعثت ہوئی نہیں۔ تو ہر امت اپنے اپنے دور میں اگر ان تقاضوں کو پورا کرتی رہی کہ اللہ پر ایمان، اور امت بنتی ہے نبوت کی بنیاد پر، تو گویا کہ ایمان بالنبی تو اس میں از خود شامل ہے۔ سابقہ امت اگر تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کی وجہ سے امت تھی، نصارہ اگر امت بنے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کی وجہ سے امت بنے ہیں۔ تو جہاں تک نبی پر ایمان کا تعلق ہے وہ تو مشترک ہے، وہ تو گویا کہ اپنی جگہ پر انڈرسٹوڈ ہے۔ اور دوسرے میں نے اسی لیے زیادہ وضاحت کی تھی کہ جو 5واں رکوع تھا جس میں کہ دعوت دی گئی ہے، وہ رکوع ہے جو اس بریکٹ سے باہر ہے۔ دعوت تو گویا کہ اس پورے بیان کے اندر ہر جگہ پر یہ چیز مضمر ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ بنی اسرائیل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ لہذا اس قسم کا کوئی مغالطہ پیدا کرنا کہ حضور کی بعثت کے بعد کوئی شخص محض توحید اور ایمان بالآخرت اور نیک اعمال کی بنیاد پر نجات کا امیدوار ہو سکتا ہے، یہ خیال جو ہے یہ بہت ہی بے بنیاد ہے اور بہت بڑی گمراہی پر مبنی ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ان کے جو اور بہت سے جو غلط ان کے طرز عمل ہے ان کا تذکرہ موجود ہے، اور اسی میں سبت کے بارے میں ان کے ایک گروہ نے جو ان کا حکم تھا ہفتے کے دن کوئی کاروبار دنیاوی نہیں ہوگا، اس کو جس طریقے سے تعویل کا انہوں نے تختہ مشق بنایا اس کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو بجائے اس کے کہ ایک جو سیدھا طریقہ ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لایا جائے، مین بیخ، اس گائے کا رنگ کیسا ہو، وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں کچھ اور بتائیے وغیرہ وغیرہ، سوال در سوال، سوال در سوال، کہ جو اصل میں ایک کٹ حجتی اور ایک کج ذہنیت کی علامت ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے ان کے بعد اور واقعات کے بعد پھر جو الفاظ آئے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے بھی لرزا دینے والے الفاظ ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تو اے بنی اسرائیل پھر تمہارے دل سخت ہو گئے سب کے بعد، تمہارے اس طرز عمل کی وجہ سے، تمہاری اس کفران نعمت کی وجہ سے، تمہاری اس معصیت کی روش کی وجہ سے دل تمہارے سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تو اب وہ پتھروں کے مانند ہو چکے ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ، اشد و قسوہ۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں اور چٹانوں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان پتھروں اور چٹانوں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو شق ہو جاتی ہے اور ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھر اور چٹانیں تو وہ بھی ہے کہ جو اللہ کی خشیت اور خوف سے زمین بوس ہو جاتی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن اللہ نہیں غافل نہیں ہے، ناواقف نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہیں۔ یعنی سمجھئے کہ ایک امت مسلمہ، مسلمان امت، نبی پر ایمان کی مدعی امت، کتاب پر ایمان کی مدعی امت، اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس حد تک پہنچ سکتی ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو جائے کہ پتھروں سے بھی باندھ دے جائے سختی کے اندر۔ یہ صورتحال جو ہے امکانی طور پر ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، اپنے غریبانوں میں جھانکیں، اپنے قلوب کی طرف دیکھیں، کہیں ان میں وہی سختی اور وہی قساوت تو نہیں آ گئی ہے۔ اس کے بعد ان کے ایک عقیدے کا ذکر ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا معدودہ، ان کا یہ خیال ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَهْدًا، اے نبی سے ذرا پوچھئے کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے، کوئی اس سے قول و قرار تمہارا ہو چکا ہے۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ چیز کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے مسلمان امت میں کہ جب ہم نبی کے نام لیوا ہیں تو ہم تو جنتی ہے ہی، ہماری نجات تو ہو ہی جانی ہے۔
اول تو یہ کہ نام لیوا ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. جب تیرے محبوب کی امت میں ہے تو ہمارا حق ہے، جنت جو ہے وہ تو ہمارا پیدائشی حق ہے، برتھ رائٹ ہے، وہ ہمیں مل کر رہنا چاہیے. کوئی کمی بیشی ہوئی تو نبی شفاعت کریں گے، بخشوا دیں گے، اللہ خیر صلی اللہ. لہذا ہمارے لیے خوف اور ڈر اور کسی جواب دہی کا، کسی عذاب خداوندی کا کوئی اندیشہ نہیں. جب یہ خیال پیدا ہو گیا تو اب ایمان بالآخرت کی تاثیر ختم ہو گئی، مسئولیت کا احساس ختم ہو گیا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو فارسی میں کہا جاتا ہے کہ بے حیا باش و ہر چے خائی کن، ایک دفعہ حیا کا پردہ اٹھا دو پھر جو چاہو کرو. اسی طریقے سے یہ ہے کہ جب آخرت پر ایمان کو اس غلط تصور کے تحت اس کی دفی کر دی جائے گی، اس کو غیر مؤثر بنا دیا جائے گا، تو پھر اچھے اعمال کہاں سے آئیں گے؟ پھر تو وہی بدعمالی ہوگی جس کا نقشہ کہ آج امت پیش کر رہی ہے. چنانچہ اس کے بعد کان کھول دینے والے الفاظ میں یہ آیت آئی ہے، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جس شخص نے کوئی ایک بھی بڑا گناہ کمایا اور اس نے اس کا احاطہ کر لیا، فاولئک اصحاب النار ھم فیھا خالدون، وہ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یعنی یہ دل سے خیال نکال دو کہ تم جو چاہو کرو، جو تمہارے اعمال ہو، حرام خوریاں کرو، غلط اعمال تمہارے ہو، لیکن جنت تمہارا حق ہے اور نجات جو ہے وہ گویا کہ تمہاری گارنٹی ہے. اس خیال کو نکال دو. ایک گناہ کبیرہ بھی اگر اس پر تواتر ہے، اس پر مداومت ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ المعاصی برید الکفر، یہ جو معصیت ہے عملی طور پر اللہ کے کسی حکم کو توڑنا، اس سے کفر کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے اور دل میں ایمان کا کوئی ایک شمع بھی نہیں رہتا، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر خلود فی النار، جہنم میں داخلہ اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا جو انجام ہے اس سے انسان دوچار ہو جائے گا. ہمارے ہاں بھی عقیدہ ہے اور اس کا ایک حصہ صحیح ہے، ایک حصہ غلط ہے. وہ حصہ جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ جو اہل ایمان، صرف مسلمان نہیں، اہل ایمان جن کے دلوں میں حقیقی ایمان تو ہے، ان کے اعمال میں برائیوں کا پلڑا زیادہ ہو گیا، انہیں ابتداءً جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لیکن اپنے اس ایمان کی وجہ سے وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور بالآخر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. لیکن اس کا تعلق ہے ایمان حقیقی قلبی ایمان پر، یہ نہیں کہ جو مسلمانوں میں شامل ہے، چاہے اس کے دل میں وہ حقیقی ایمان، تصدیق بالقلب، یقین والا ایمان سرے سے نہیں ہے، تو وہ مسلمان در حقیقت اس سے اللہ کا وعدہ یہ نہیں ہے. ہاں ایمان ہے لیکن کمزور ہے. اس کمزور ایمان کی وجہ سے ان کے اعمال جو ہیں ان میں سیئات کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے حسنات سے، تو وہ جنت میں ڈال دیے جائیں گے، لیکن بالآخر وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. لیکن جب اس کا اطلاق ہم کر دیں جو مسلمان ہے اس کے جب ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو یہ اس کے اندر گمراہی پیدا ہو گئی. مسلم اور ہے، مومن اور ہے. اور اس کا معاملہ آئے گا سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں اے نبی کہ ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، اس مغالطے میں مبتلا نہ رہنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ایمان دل میں داخل ہو جانا اور مرحلہ ہے، اور ٹپ آف دی ٹنگ پر اس کا ہونا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، یہ جو اقرار باللسان ہے صرف اس سے وہ ایمان نہیں بنتا جب تک کہ تصدیق بالقلب نہ ہو. تو صرف ایمان اقرار باللسان کے درجے میں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، اس سے یہ وعدہ نہیں ہے. ہاں دل میں ایمان ہے لیکن کمزور ہے، اور اس حالت میں جو برائی ہے ان کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اس حد تک بات جو ہے احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. اسی طرح آگے چل کر بنی اسرائیل کے اندر بھی ایک برائی پیدا ہوئی جو آج ہمارے اندر بھی ہے بتمام و کمال. دین کے کچھ احکام سر آنکھوں پر، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے. بعض وہ لوگ بھی ہیں ہر سال حج کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں ہر سال رمضان مبارک کا عمرہ گویا کہ انہوں نے فرض کے درجے میں کر لیا ہے، لیکن کاروبار ہو رہا ہے سود کی بنیاد پر. یہ جو تضاد ہے یہ آج بھی ہمارے اندر بھی ان کے اندر بھی تھا. شریعت کے ایک حصے کو
سینے سے چمٹایا ہوا ہے، اس کے ساتھ بڑی دلچسپی ہے، مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں، مدرسے کو کی مدد دی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا، کاروبار حرام پر چل رہا ہے۔ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اب دیکھیے یہ خطاب ہے بنی اسرائیل سے، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں حضور کا قول لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّارِ مِن نَّارٍ، وہی تمام حالات وارد ہوں گے، وہی کیفیات پیدا ہوگی۔ حضور نے ایک اور حدیث میں فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّتَ مَن قَبْلَكُمْ، تم لازماً پیروی کرو گے انہی کے راستے کی جو تم سے پہلے تھے، یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں کوئی شقی ایسا اٹھا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا تھا تو تم میں بھی کوئی بدبخت ایسا ضرور پیدا ہوگا جو اپنی ماں سے زنا کرے گا۔ وہی حالات ہیں، وہی نظریات ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، سود کو بھی تو قرآن حرام کر رہا ہے۔ حج اور عمرے کی اگر کوئی دعوت قرآن نے دی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن سود کو حرام کس نے کیا؟ یا کسی اور نے کیا یا اللہ نے کیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کسی بعض دوسرے حصوں کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں۔ اب یہ ہے سبب جو میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، آج پوری امت مسلمہ پر وہ ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی ہے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی اور ذلت، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ جھونک دیے جائیں گے شدید ترین عذاب میں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ناواقف نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے مسلمان امتوں میں ایک اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایمان تو ہے آخرت پر کہ ابدی زندگی وہ ہے، ہمیشہ کی زندگی وہ ہے، لیکن ساری دلچسپی ہے دنیا کے ساتھ، چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی لمبی سے لمبی ہو جائے، زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا تو خاص معاملہ ہے اللہ کے ہاں، ہمارا خاص مقام ہے، اللہ کے ہم ولی ہے، اللہ ہمارا ولی ہے، اور ہمارے لیے تو جنت جو ہے گویا کہ منتظر ہے۔ تو اگر تو ایسا صورت ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میری آخرت جو ہے وہ محفوظ ہے، تو اسے دنیا کی زندگی اپنی ایک لائبلٹی محسوس ہوگی، ایسٹ معلوم نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ الدنیا جنت الکافر وسجن المومن، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، باغ ہے، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اگر تو حقیقی محبت اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ سے ملاقات کے لیے جلدی ہونی چاہیے، پھر تو موت کی جو ہے اس کا قرب انسان کو چاہنا چاہیے۔ نشاب مرد مومن بات گویم جو مرگ آیا تبسم مقام اوست، پھر تو یہ صورت ہونی چاہیے۔ لیکن حال کیا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اے نبی سے کہیے اگر تمہارا جو خیال ہے، مذمومہ خیال ہے کہ آخرت کا گھر تو تمہارے لیے خالص اللہ نے کر دیا ہے، خالصۃ من دون الناس فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اگر تم سچے ہو تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ پھر اپنے دوست سے، محبوب سے ملاقات کی جلدی ہوتی ہے، یہ اس کو آدمی موقف کرتا ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ہرگز ہرگز، بسبب اپنے ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔ معلوم ہے ہم نے جمع کیا کرایا اللہ کے ہاں، ہمارے کون سے اعمال ہیں، کون سے کرتوت ہیں کہ جو وہاں جمع ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، تم دیکھو گے کہ یہ دنیاوی زندگی کے حریص ہے، اتنے حریص کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر حریص ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ کاش کہ اس کی عمر 1000 برس ہو جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور کسی شخص کو عذاب سے نجات نہیں مل سکتی اس وجہ سے کہ اس کی عمر لمبی تھی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کہ یہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آگے چل کر
اب یہ جو سارے معاملات ان کے آئے ان میں سے خاص طور پر میں نے وہ نکات اس میں سے نمایاں کر دیے، وہی اعتقادی خرابیاں، وہی مذمومہ خیالات، وہی امانی، وہی تمنائیں، تلک امانیہم، وہ جو کہ تو آج امت مسلمہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد اب شروع ہوتا ہے مضمون، آغاز ہو جاتا ہے انہی 9 رکوعوں کے اندر تحویل قبلہ کا، لیکن یہاں صرف ایک اصولی بات کہہ کر بات چھوڑ دی گئی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ چونکہ یہ بات اللہ کے علم میں تھی کہ جب قبلہ بدلا جائے گا تو اس سے ایک بہت بڑا فتنہ اٹھ سکتا ہے، اور یہ اس کا تذکرہ بعد میں تفصیل سے بھی آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے 16 مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی تھی تو ہماری نمازیں تو ضائع ہو گئی، اگر قبلہ اصلی جو تھا وہ کعبہ تھا تو ہم نے تو رخ کیا ہوا تھا یروشلم کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اور پھر یہ کہ جو دشمنان اسلام ہیں وہ اس کو اسکینڈل بنائیں گے کہ دیکھو یہ کیسے نبی ہے جن کا قبلہ ہی معین نہیں ہے، کبھی یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کبھی یہ جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو کیسے نبی ہے؟ تو اس سب کے سد باب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی سے تمہید باندھنی شروع کر دی، للہ المشرق والمغرب۔ دیکھو اللہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ مشرق ہی میں ہے اللہ مغرب میں نہیں ہے، یا شمال ہی میں ہے جنوب میں نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی سمت، کوئی رخ اور کوئی مقام اس سے اللہ تعالیٰ ماورا ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کرو اللہ ہی کا رخ ہے۔ یہ تو دوسری بات ہے کہ یکجہتی پیدا کرنے کے لیے ایک مرکز دے دیا جاتا ہے کہ سب کا رخ ادھر ہو تاکہ انتشار نظر نہ آئے، ورنہ قبلے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ اس رخ میں اس سمت میں محبوب ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو صرف امتوں کے اندر ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، ایک یکسانی پیدا کرنے کے لیے، ایک نظم پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ رخ معین کر دیتے ہیں، جس کو غالب نے بہت خوب کہا ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود۔ ہم جس سے سجدہ کر رہے ہیں وہ ذات تو ادراک کی سرحد سے ماورا ہے، وراء الورا، وہ کوئی مادی شے نہیں ہے، وہ کعبہ ہو یا یروشلم ہو، اللہ کہیں وہاں محدود نہیں ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، یہ تو صرف ایک علامت کے طور پر جو ہے ایک سمت معین کر دی جاتی ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سمت میں محدود ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ اللہ ہی کا رخ ہے۔ اس کے بعد آخری بات حضور سے کہی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آپ ان سے یہ توقع نہ رکھیے کہ یہ یہودی اور نصرانی جو ہے یہ آپ کو تسلیم کر لیں گے۔ حضور کو ایک گمان تھا، توقع بھی کہہ سکتا ہوں، توقع تھی کہ جو مکے کے لوگ تھے وہ تو بالکل جاہل تھے، ان پڑھ تھے، کوئی کتاب ان کے پاس تھی ہی نہیں، کسی نبوت سے وہ آشنا ہی نہیں تھے۔ یہ یہودی اور عیسائی جو ہے نبوت کے ماننے والے، کتابوں کے ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، آخرت کے ماننے والے، انہیں تو کوئی دیر نہیں لگنی چاہیے میرے پہچاننے میں اور مجھ پر ایمان لانے میں۔ توقع جو ہے وہ ظاہر بات ہے بے بنیاد نہیں تھی، اس کے لیے بنیاد موجود تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں سے بھی سورہ شورى میں فرمایا کہ اے نبی آپ یہ توقع نہ رکھیے کہ یہ لوگ آپ کو مان لیں گے۔ یہاں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے اے محمد آپ سے نہ یہ یہودی نہ نصرانی جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ وہ اپنی بات چھوڑ کر آپ کے پیچھے آنے کو تیار نہیں ہے، تکبر ہے ان میں، اور اس تکبر کی بنیاد پر ابو جہل محروم رہا، ابو لہب محروم رہا، اسی طریقے سے یہ علماء یہود اور علماء نصرانی یہ جو ہے یہ بھی جو ہے محروم رہیں گے، یہ ہرگز نہیں مانیں گے آپ کی بات کو۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى، کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ ولئن اتبعت اهواءهم، اب دیکھیے یہ نوٹ آف کاشن، اے نبی اگر کہیں آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کرنی بفرض محال
بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ صحیح علم قرآن کی شکل میں آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی آپ کا حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا. نو کمپرومائز وٹس ایور. الحق من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے. لیکن ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی کمپرومائز کسی درجے میں، ان کی کسی غلط بات کو تسلیم کر لینا، اس سے بار بار قرآن مجید میں حضور کو روکا گیا ہے. اس کا امکان بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس کو در حقیقت اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا نبی ہرگز کسی معاملے میں مجاہدت سے کام نہیں لے سکتا، اور تمہاری کسی غلط بات کو تسلیم نہیں کرے گا. وہ تو سیدھی بات ہے، اما شاکرم و اما کفورا، یہ تمہارا اختیار ہے، چاہو تسلیم کرو چاہے نہ کرو. اس کے بعد ایک آیت جو بڑی اہم آئی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ تو اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ کی کتاب جس قوم کو ملی ہو، اب اس قوم کی نگاہوں میں اس کی جو قدر ہونی چاہیے، جتنی دلچسپی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اس کی تلاوت، اور یہ تلاوت کا لفظ جو ہے یہ دو معنی دے رہا ہے. ایک معنی تو تلاوت پڑھنا، یتلونہ پڑھتے ہیں اسے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، لیکن تلا یتلو کے معنی ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی، اور قسم ہے چاند کی جبکہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. سورج غروب ہو رہا ہے، چاند طلوع ہو رہا ہے. تو یہاں تلا یتلو کے معنی قرآن کی پیروی بھی ہے، اسے پڑھو بھی، اس پر عمل بھی کرو، اس کی پیروی کرو، اس کو اپنا امام بناؤ، اس کے پیچھے چلو. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جو لوگ کہ یہ دونوں حق پورے کرنے کتاب کے وہی ہے کہ جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. ورنہ زبان سے کہنے والے تو بہت ہیں. تورات کا پر ایمان کا دعویٰ تو یہودی کر رہے تھے، لیکن سورہ جمعہ میں فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال اس قوم کی جسے حامل تورات بنایا گیا تھا، پھر اس نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، ان گدھوں کی سی ہے کہ جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا. اس میں میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ہم میں سے بھی ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، اس کی تلاوت کا فی الواقع شوق کتنا ہے، اور اس کی پیروی کا کتنا کچھ قصد اور ارادہ اور عزم ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہمارا قرآن پر ایمان نہیں ہے. اولئک یؤمنون بہ، قرآن کہہ رہا ہے صرف وہ لوگ جو یہ حق تلاوت ادا کرتے ہیں وہ ہے کہ جو حقیقت میں ایمان رکھنے والے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو وہ خسارے میں رہیں گے. یہاں گویا کہ یہ بات بنی اسرائیل کو بھی بتائی جا رہی ہے، تم نے تورات کا حق ادا نہیں کیا. تورات میں نشانیاں موجود ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کتاب الاستثناء میں 18ویں باب کی 18ویں آیت میں وضاحت کے ساتھ حضور کی پیشن گوئی ہے، لیکن رد کر رہے، نہیں مانتے. اور اس میں ایک آئینہ مسلمانوں کو دکھایا جا رہا ہے، اے مسلمانوں کہیں تمہارا بھی یہی طرز عمل نہ ہو جائے کہ کتاب کو پس پش ڈال دو، کتاب سے تمہارا تعلق صرف زبانی کلامی رہ جائے. یہاں آ کر اب وہ دو آیتیں پھر آ گئی جس سے کہ بریکٹ بند ہو رہی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. چھٹے رکوع کی پہلی آیت اور یہ 15ویں رکوع کی پہلی آیت بین ہی وہی ہے، ایک شوشے کا فرق نہیں. اسی لیے میں نے اسے بریکٹ سے تعبیر کیا ہے. چھٹے رکوع کی پہلی دو آیتوں سے بریکٹ شروع ہوئی ہے اور 15ویں رکوع کی پہلی دو آیتوں میں بریکٹ ختم ہو رہی ہے. ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ بنی اسرائیل پر تنقید ہے، فرد جرم عائد کی گئی ہے. تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، جس کی بنا پر اب مستحق نہیں رہے ہو اس مرتبہ و منصب کے جو مرتبہ و منصب ہم نے تمہیں عطا کیا تھا. لہذا اب اس مرتبہ و منصب کو ہم عطا کر رہے ہیں اس نئی امت کو جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین.
واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وہی چار چیزیں ہیں، ذرا سی ترتیب اس میں مختلف ہے. ڈرتے رہو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گی، نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی کوئی شفاعت نفع بخش ہوگی، مفید ہوگی، نہ ہی کسی طرف سے کوئی مدد مل سکے گی. یہ ہے قیامت کے دن کے بارے میں 2 مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں یہ الفاظ ہم نے پڑھ لیے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اب اس کے بعد وہ 4 رکوع شروع ہو رہے ہیں. 2 آیتیں چھوڑ دیجئے اس میں سے، باقی 4 رکوع جو ہے یہ تحویل قبلہ کا مضمون ہے. لیکن تحویل قبلہ کا مضمون جس حکمت کے ساتھ آیا قرآن مجید میں، اس کی یہ دیکھیے ترتیب کے پہلے حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے. خانہ کعبہ کا معمار کون تھا؟ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. اور یروشلم کو آباد کرنے والے کون تھے؟ حضرت سلیمان. ہیکل سلیمانی بنانے والے کون تھے؟ حضرت سلیمان. حضرت سلیمان کون ہے؟ وہ کون سی پشت میں ہے؟ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم ہی کی نسل ہے. حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، یعقوب سے بنی اسرائیل کی نسل چلی، اسی میں سے حضرت سلیمان ہے، حضرت داؤد ہے علیہ السلام. لیکن حضرت ابراہیم کی ایک دوسری شاخ بھی تو ہے، ان کے بڑے بیٹے اسماعیل بھی تو تھے، اور ان کی اولاد ہے یہ بنی اسماعیل کے جو یہاں مکے میں آباد ہے، اور ان میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ گھر جو ہے مکے میں دنیا کے متقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا. یہ گھر جو ہے کس کا بنایا ہوا؟ ابراہیم کا بنایا ہوا ہے. اور ابراہیم کا طرز عمل کیا تھا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو جب کہ ابراہیم کو آزمایا ان کے رب نے بہت بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا، بڑے بڑے امتحانات میں سے. اندازہ کیجئے 100 برس کا بوڑھا جس سے دعائیں مانگ کے ایک بیٹا ملا، اور وہ بیٹا اب ہوا ہے فلما بلغ معه السعي، اب کچھ بھاگ دوڑ کے قابل ہوا ہے، جسے ہم کہتے ہیں بازو بن گیا ہے باپ کا، اور آخری امتحان لیا جا رہا ہے اسے ذبح کر دو ہمارے حکم سے. کائنات لرز اٹھی ہوگی، اور رسول اللہ کے بندے نے چھری اٹھائی ہے، چلائی ہے. یہ آخری امتحان ہے. اس سے پہلے جو امتحانات ہوئے ہیں، جو آگ میں ڈالے گئے، جو نمرود کے جا کے دربار میں جس طریقے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہے، اسے لاجواب کیا ہے، پوری قوم کو جیسے فیس کیا ہے، بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے پورا، پھر ہجرت کی ہے، گھر بار چھوڑا ہے، پوری زندگی امتحانات پر مشتمل ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تب اللہ نے کہا تھا ابراہیم سے کہ اے ابراہیم میں تمہیں تمام نوع انسانی کے لیے امام بنانے والا ہوں. یہ امامت الناس ملی ہے حضرت ابراہیم کو اس پورے اورڈیل سے گزرنے کے بعد، شدید ترین امتحانات کو پاس کر لینے کے بعد. انی جاعلک للناس اماما. قال ومن ذریتی، انہوں نے پوچھا اور میری نسل، میری اولاد کے بارے میں؟ قال لا ینال عہد الظالمین. فرمایا میرا یہ عہد جو ہے ظالموں کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا، تمہاری اولاد میں سے جو نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، ان کے ساتھ میرا یہ عہد قائم رہے گا. لیکن محض تمہاری اولاد ہونا جو ہے وہ کوئی بنیاد نہیں ہے. اگر وہ ان کے اپنے اعمال درست نہیں ہوں گے تو پھر وہ میرے اس عہد کے اندر شامل نہیں ہوں گے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور جب کہ ہم نے گھر کو، یعنی اب یہ بیت اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے جسے کہ اب قبلہ بنانا ہے اور رخ موڑا جانا ہے، جبکہ ابھی حضور نماز پڑھ رہے ہیں یروشلم کی طرف، تو اب اس گھر کی عظمت بیان ہو رہی ہے. جبکہ ہم نے اس خانہ کعبہ کو بنا دیا، زیارت گاہ بنا دیا، لوگ آتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں، اور امن کی جگہ، دارالامن. بدترین بدامنی ہوتی تھی پورے عرب میں، لیکن یہ علاقہ امن کا مرکز. باپ کے قاتل کو بھی اگر کوئی عرب اگر وہ کعبے کے پاس حرم میں پا لیتا تھا تو اسے تعرض نہیں کرتا تھا کہ یہ امن کی جگہ ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور یہاں ابراہیم آباد تھے، اور مقام ابراہیم وہ پتھر کے جس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اے لوگوں اب اس کو اب سجدہ گاہ بناؤ، نماز کی جگہ بنا لو.
وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لے لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ ہمارے اس گھر کو پاک صاف رکھو، تاکہ جو لوگ طواف کرنے کے لیے آئیں، جو یہاں اعتکاف کرنے کے لیے آئیں، جو یہاں رکوع و سجود کرنے کے لیے آئیں، ان کو جگہ صاف ستھری ملے، ان کے لیے طبیعت جو ہے منزز نہ ہو کہ یہاں پر گندگی ہے۔ اور یہ صفائی جو ہے دونوں اعتبارات سے، توحید کی خالص یہاں رہے، شرک کی آمیزش نہ ہونے پائے، وہ گندگی سب سے بڑی گندگی ہے شرک، اور ظاہری اعتبار سے بھی صفائی ہو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا تھا پروردگار اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور اللہ نے بنا دیا اسے، اور جو یہاں آباد ہے ان کو رزق بہم پہنچا پھلوں کے ذریعے سے، اور ان میں سے وہ جو ایمان لائے اور جو یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں اور اللہ پر تجھ پر ایمان رکھتے ہوں۔ چونکہ حضرت ابراہیم کو پہلے اللہ نے ٹوک دیا تھا کہ میرا یہ عہد جو ہے امامت الناس جو تم سے میں کر رہا ہوں، تمہاری اولاد میں سے جو فاسق و فاجر اور ظالم ہوں گے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم نے خود ہی نکال دیا کہ جو ان میں سے ایمان رکھنے والے ہوئے ان کو تو رزق جو ہے بہم پہنچاتا رہے، اور یہ پھلوں کی شکل میں۔ قال ومن کفر، یہاں اللہ نے فرمایا نہیں، یہاں میرا جو ہے دنیاوی نعمتوں کا جو میرا دسترخوان ہے وہ وسیع ہے۔ قال ومن کفر، جو کفر کرے گا فأمتعه قلیلا، اسے بھی دنیا کا ساز و سامان تو میں کچھ نہ کچھ دوں گا، رزق تو دوں گا، کھانے پینے کا بندوبست تو کروں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، پھر انہیں کشا کشا لے جاؤں گا اس عذاب آگ کے عذاب کی طرف جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد وہ آیات آ رہی ہے کہ جن میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا ہے، باپ بیٹا معماران حرم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی، ہمارے گھر کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے۔ اب ان کی دعائیں ہیں، کیا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہمارے، اے پروردگار، اے ہمارے آقا، ہماری اس محنت کو قبول فرما، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نمبر 2، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اے رب ہمارے، ہم دونوں کو بھی اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ ابراہیم اس ذوق میں نہیں ہے کہ میرا قدم کوئی غلط نہیں پڑ سکتا، تواضع کا یہ عالم ہے کہ اس حالت میں بھی دعا کرے۔ کب بنا رہے ہیں گھر، کس عمر میں بڑا، 100 برس سے زیادہ کی عمر ہو چکی ہے، سارے امتحانات سے گزر چکے ہیں، پھر دعا کر رہے ہیں وجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، ہمیں یہ سعادت مستقل طور پر عطا کیے رکھ۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور تیسری دعا، ہماری نسل میں سے اٹھائیو امۃ مسلمۃ لک، ایک ایسی امت جو تیری فرما بردار ہو۔ وہ امت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ امت محمد جو ہے اس کا سٹرکچر سمجھ لیجئے کہ کیا ہے۔ جیسے کہ سٹرکچر آف دی ایٹم آپ کے ذہن میں ہوگا، ہر ایٹم کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اور پھر اس کے گرد جو ہے الیکٹرونز ہوتے ہیں، نیوکلیس کے اندر پروٹونز ہیں اور نیوٹرونز ہیں، اور الیکٹرونز ہے کہ جو گرد اس کے چکر لگاتے ہیں۔ امت مسلمہ کا نیوکلیس ہے، یہ بنی اسماعیل پر مشتمل ہے، حضور انہی میں سے تھے، امیین انہی کا خطاب ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، حضور کی بنیادی بعثت، پہلی بعثت، اولین بعثت بنی اسماعیل کے لیے، لیکن پھر وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، پھر دوسری قومیں آتی چلی گئی، مصری آ گئے، شامی آ گئے، ایرانی آ گئے، ترک آ گئے، ہندی آ گئے، سندھی آ گئے، بربر آ گئے، آتے چلے گئے۔ یہ نیوٹرونز ہیں، الیکٹرونز ہیں کہ جو پھر رہے۔ تو اصل امت جو ہے وہ در حقیقت حضرت اسماعیل کی اولاد، بنو اسماعیل امیین، انہی کا خطاب ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اٹھائی ہو جو تیری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے جو عبادت کے جو مراسم ہیں وہ ہمیں دکھا دے، حج کرے تو کیسے کرے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہم پر عنایت فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو بہت ہی
عنایت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب آخری آیت چوتھی دعا۔ پہلی دعا ہماری اس محنت کو قبول فرما کہ ہم تیری عبادت کے لیے یہ گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ دوسری دعا، پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، ہمارے کہیں قدم نافرمانی کی طرف نہ اٹھ جائیں، اپنی حفاظت میں رکھ۔ تو تیسری دعا، ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ برپا کیجو۔ اب یہ چوتھی دعا ہے، وَبَعْثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پروردگار ہماری اس امت میں سے جو ہماری نسل میں سے پیدا ہوگی اس میں ایک اپنا رسول اٹھائیو، منہم جو انہی میں سے ہو، اجنبی نہ ہو، باہر سے آنے والا نہ ہو، انہی کی زبان بولنے والا ہو، ان کا جانا پہچانا ہو۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَکِّیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے، اِنَّکَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، یقیناً تو ہی ہے زبردست اور تو ہی ہے کمال حکمت والا۔ یہ گویا کہ تمہید ہو رہی ہے کہ ابراہیم کی نسل کی ایک شاخ تو تم تھے اے بنی اسرائیل، ابراہیم ہی کی نسل کی دوسری شاخ یہ ہے۔ اس نسل نے بیت المقدس بنایا، آباد کیا، ہیکل سلیمانی بنایا، لیکن اس سے کہیں پہلے، یوں سمجھیے کہ کم سے کم 1000 سال قبل، کم سے کم حضرت ابراہیم اس گھر کی تعمیر کر چکے تھے، اور انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو یہاں آباد کیا تھا، اور دعا کی تھی کہ ان میں سے ایک امت مسلمہ برپا کیجو، اور اس کے لیے ایک رسول مبعوث کیجو جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں تعلیم کتاب و حکمت دے۔ یہ ہے ظہور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی بعثت ظہور ہے دعائے ابراہیم و اسماعیل کی، ان کی دعا کی قبولیت کا ظہور ہے کہ جو بعثت محمدی کی شکل میں ہوا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون شخص ہوگا جو ابراہیم کی ملت کو چھوڑے اور کسی اور کی طرف رخ کرے، سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لے۔ یعنی اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اصل سے ملت ابراہیم ہے، اصل تو وہ ہے، یہ تو بعد کی چیزیں ہیں، یہودیت بعد کی شے ہے، نصرانیت بعد کی شے ہے۔ آؤ ہم جمع ہو جائیں اس شے پر کہ جو مشترک ہے۔ ابراہیم تو مشترک ہے نا ہم میں، اسحاق علیحدہ ہے، اسماعیل علیحدہ ہے، لیکن دونوں کا باپ ابراہیم وہ تو مشترک ہے۔ تو ہم تمام امتوں کے مابین ایک شخصیت مشترک کی حیثیت جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو حاصل ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا اور بے وقوف کون ہوگا جسے ملت ابراہیم کی طرف بلایا جا رہا ہو اور وہ اس سے ابا کرے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے جو کچھ وصیتیں چھوڑی، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی بات کی کہ لوگوں، اے میری نسل کے لوگوں، اللہ کی توحید پر قائم رہنا، اس کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اسی کی پھر وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی، جبکہ ان کی موت کا وقت آیا ہے تو انہوں نے کہا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، جبکہ انہوں نے کہا اپنی اولاد سے 12 کے 12 بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہا ہم بندگی کریں گے جو آپ کا الہ ہے اللہ، اور جو الہ ہے آپ کے آباء و اجداد کا، ابراہیم کا، اسماعیل کا اور اسحاق کا، الہ واحدہ، وہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کی فرما برداری کریں گے۔ جب یہ عہد لے لیا اب فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ سنایا جا رہا یہود کو، دیکھو یہ لوگ، یہ امت وہ تھی جو گزر چکی، ابراہیم فوت ہو چکے، اسماعیل فوت ہو چکے، یعقوب فوت ہو چکے، اسحاق فوت ہو چکے، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے ہے جو کچھ کہ انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ پدرم سلطان بود پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ ہمارا باپ، ہمارے آباء و اجداد ٹھیک ہے، تھے تو آباء وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو یہ نسبت کام نہیں آئے گی، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اور پھر ایک بہت زوردار انداز میں، جیسے کہ 5واں رکوع میں نے بیان کیا تھا کہ اس امتوں کو دعوت دینے کے معاملے میں وہ ہے گویا کہ بہت اہم اور جامع،
لیکن یہاں بھی فرمایا گیا ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تہتدوا، تبھی تو ہم ہدایت پر ہوگے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، نبی کہہ دیجئے نہیں بلکہ ملت ابراہیم، یہودیت بات کی شے ہے، نصرانیت بات کی شے ہے، ہم تو ملت ابراہیم کو اختیار کرتے ہیں یکسو ہو کر، اور وہ ابراہیم بھی یکسو تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قولوا، یہ بہت اہم آیت ہے، قولوا، اے مسلمانوں تم یوں کہو آمنا باللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس تمام پر جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا تھا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی نسلوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا تھا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، جو کچھ دیا گیا تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، البتہ ہمارا سر تسلیم عبادت کا خم ہے صرف اللہ کے سامنے، ہم ہیں اس کے فرما بردار۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو اے مسلمانوں اگر یہ بھی ایمان لے آئے ویسے ہی جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ بھی ہدایت پر آ جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کرے، رخ موڑ لے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کو جان لو کہ وہ زدہ میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان پر ضد اور ہٹ دھرمی جو ہے مسلط ہو چکی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے نبی آپ پرواہ نہ کریں، ان کی ساری ریشہ دوانیوں اور سازشوں کے مقابلے میں اللہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ اور بھی اس کے بعد یہی مضمون چلا ہے، اور آخر میں پھر دہرا کر وہ آیت آئی، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب آیا ہے دو رکوعوں میں اصل مضمون تحویل قبلہ کا، اور تحویل قبلہ علامت ہے اس کی کہ سابقہ امت مسلمہ کو معزول کر دیا گیا اور نئی امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس منصب پر فائز کر دی گئی۔ فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ کے تو علم میں تھا کہ اس پر فتنہ اٹھے گا، کچھ مسلمانوں کو بھی پریشانی لاحق ہو جائے گی کہ ہماری 16 مہینے کی نمازیں تو ضائع ہو گئی، اور یہ کہ کچھ لوگ ان کو جو ہے اس وسوسے میں مبتلا کریں گے، کچھ لوگ استہزاء ہوگا، تبصر ہوگا، مذاق اڑے گا، سکینڈلز پیدا ہوں گے، یہ کیسے رسول ہے یہ جن کا قبلہ ہی معین نہیں؟ تو یقیناً کہیں گے لوگوں میں سے کچھ احمق لوگ، بے وقوف لوگ، کس شے نے ان کو پھیر دیا ان کے اس قبلے سے جس پر یہ تھے؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، پہلا جواب وہی دیا گیا جو پہلے بھی آ چکا تھا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسے دہرا دیا، کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دے دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اے مسلمانوں اب جان لو یہ تحویل قبلہ در حقیقت علامت ہے اس کی، اب تم وہ امت بنا دیے گئے ہو جس کو شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ یہ لفظ شہادت قرآن مجید میں آتا ہے بہت مرتبہ، اور ایک بڑی اہم اصطلاح کے طور پر کار رسالت کے لیے، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، یعنی اللہ کا رسول جو بھی آتا تھا، اس لیے کہ اب تو سلسلہ بند ہو گیا، وہ اپنے قول سے بھی اللہ کی شہادت دیتا تھا، اپنے عمل سے بھی گواہی دیتا تھا، پھر یہ کہ انفرادی طور پر بھی دیتا تھا، اجتماعی طور پر وہ نظام قائم کر کے بھی گواہی دیتا تھا کہ یہ اللہ کا دین ہے، تاکہ قیامت کے دن وہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ پروردگار ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تو کیا چاہتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں ٹو پلیڈ اگنورنس، اس بنیاد پر کہ ہمیں تو علم نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ جرم ہے، اس لیے ہم کر بیٹھے،
لیکن یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے، رسولوں کو بھیجتا رہا ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے اپنی گمراہی کے لیے، اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ یہ شہادت علی الناس، یہ رسول جو ہے اسی لیے اللہ نے ان کو بھیجا، اور اب آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری اجتماعی طور پر منتقل ہو گئی ہے امت مسلمہ کو۔ رسالت اب ختم ہو گئی، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، ہدایت کامل کر دی گئی قرآن میں، وہ تمہارے حوالے حضور کر کے گئے۔ یہ میں قد ترکت فیکم، دیکھو مسلمانوں میں جا رہا ہوں لیکن چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان قسمتم بہ لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ، میں وہ کتاب اللہ کی چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اب یہ تمہیں ہم نے دے دی ہے، اب اس کی تبلیغ، اس کو دنیا تک پہنچانا، اس کا علم عام کرنا، اپنے عمل سے اس کی گواہی دینا، اور نہ صرف انفرادی سطح پر اجتماعی طور پر وہ دین قائم کر کے لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کا دین کیا ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ یہ بڑا بھاری بوجھ تھا کہ جو حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر منتقل کیا ہے، گواہی لی ہے، الا هل بلغت، 1.25 لاکھ کا مجمع، 1,24,000 انسان تھے موجود اس وقت، لوگوں میں نے پہنچا دیا۔ اور پورے مجمع نے جب بیک زبان یہ جواب دیا، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ ایک روایت میں تو الفاظ اور زیادہ مفصل ہے، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اے نبی ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا۔ یہ قرآن امانت تھی، اللہ کے لیے کتاب جو اللہ نے نازل کی تھی نوع انسانی کے لیے، ہدی للناس، نازل کی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو در حقیقت محمد کے پاس ایک امانت تھی، اس کو پہنچانا تھا لوگوں تک، اور آپ نے لے لیا، یہ پہنچا دیا میں نے، ہاں پہنچا دیا۔ آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے اندھیارے جو ہے ان کو چاک کر کے اور ہدایت کی روشنی جو ہے وہ واضح کر دی۔ تب اللہ کی طرف تو اشارہ کیا، آسمان کی طرف انگشت شہادت سے، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین، تیری کتاب انہیں پہنچا دی۔ اب یہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ اس کو میں کہا کرتا ہوں اس واسطے سائی آف ریلیف، وہ جو آیا تھا سورہ مزمل میں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہے محمد ہم آپ کے کندھے پر بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ وہ بھاری بوجھ 23 برس کی مشقت، جس کا تصور کرتے ہوئے انسان پر لرزہ طاری ہوتا ہے، جس میں یوم طائف بھی ہے، شیب بنی ہاشم بھی ہے، پھر غار ثور بھی ہے، پھر اس میں میدان بدر بھی ہے، دامن احد بھی ہے، حضور کا اپنا خون 2 جگہ پر جو ہے زمین پر گرا ہے، جذب ہوا ہے، طائف میں بھی اور احد کے دامن میں بھی، سینکڑوں صحابہ کی جانوں کا جو ہے نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ ساری جد و جہد جو ہے کر کے آج جیسے کہ شکر صد شکر کے جنبازہ بمنزل رسید، اللہ کا شکر ہے کہ آج اونٹنی جو ہے اپنی منزل پر پہنچ گئی، آج میں نے وہ حق جو ہے وہ ادا کر دیا، تو گویا کہ یہ سائی آف ریلیف۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب ذمہ داری تمہاری ہے جو یہاں موجود ہے، ان کا فرض ہے کہ پہنچائے انہیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ جو یہاں موجود نہیں ہے ان میں وہ بھی سب آگے جو اس وقت دنیا میں موجود تھے انسان، اور وہ بھی آگے جو قیامت تک آنے والے ہیں، اس لیے کہ حضور کی بعثت جو ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے بھیجا ہے آپ کو پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ اب یہ رسالت محمدی کا فریضہ جو ہے یہ امت کے کندھے پر آیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنا دیا ہے۔ رسول کے اور پوری دنیا کے درمیان میں امت جو ہے یہ واسطہ ہے، یہ لنک ہے، یہ درمیانی کڑی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر اور ہمارے رسول گواہ ہو جائیں تم پر۔
رسول تو قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہہ دیں گے اے اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا. Now they are responsible, they are accountable for whatever they have done. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بات پہنچائی نہیں گئی. لیکن اسی طرح اے امت محمد تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا فریضہ ہے کہ پہنچا دو تاکہ لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے. اس کے بعد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور یہ جو کچھ عرصے کے لیے ہم نے اے نبی آپ کے لیے قبلہ معین کر دیا تھا، ظاہر بات ہے کہ وحی جلی میں تو نہیں ہے لیکن وحی خفی میں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اشارہ کیا ہو کہ کچھ عرصے کے لیے یہ آپ کا قبلہ جو ہے یروشلم کی طرف رہے گا. اِلَّا لِنَعْلَمَ، یہ تو ہم نے ایک امتحان میں ڈالا تھا. ہم دیکھنا چاہتے تھے کون ہے وہ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ، ان سے ان کو علیحدہ کر دے، ممیز کر دے جو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے مڑ جانے والے ہیں. اس کا پس منظر کیا ہے؟ اب تک حضور کی امت جو تھی وہ اکثر و بیشتر تو مہاجرین پر مشتمل تھی. مہاجرین کہاں سے آئے تھے؟ مکے سے آئے تھے. ان کے لیے مرکز کون سا تھا؟ بیت اللہ تھا. یہ ان کا یوں سمجھیے کہ ایک نیشنل مانومنٹ بھی تھا، کیونکہ وہ بنی اسماعیل میں سے تھے، بنی ابراہیم میں سے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا قومی جو ہے یہ مرکز ہے. اب اس کی طرف پیچھ کرنا کس قدر شاخ گزرا ہوگا مسلمانوں کو. خود یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ حضور پر شاخ گزرا ہے. حضور بار بار انتظار کر رہے ہیں، نگاہیں آپ کی آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے نبی ہم آپ کی نگاہوں کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھتے رہے ہیں کہ کب آئے یہ تحویل قبلہ کا حکم. شاخ گزرا ہے حضور پر، خانہ کعبہ کی طرف پشت. اور کیا محمد رسول اللہ خانہ کعبہ کی عظمت سے واقف نہیں تھے؟ لیکن حکم اللہ کا ہے، اصل شے حکم. اور صحابہ نے بھی ثابت کر دیا کہ اصل شے ہے حکم. بمصطفیٰ برساخیش را کے دی ہوا اوست، اگر معون رسیدی تمام بولہ بیست، جس کو عربی میں کہتے ہیں دل مال حق کو ہے سودار. بڑھ جاؤ حق کے ساتھ جدھر بھی وہ بڑھے. یہ نہیں کہ نہیں ہم آپ نے معین کر رکھا ہے ہم تو خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کریں گے. تو حضور نے جب حکم دیا یروشلم کی طرف رخ کرنے کو تو کچھ لوگ جو ہے پیچھے مڑ گئے ہو نہیں. اس وقت جو لوگ آئے تھے محمد رسول اللہ پر ان کا ایمان اتنا پختہ تھا، اتنا گہرا تھا، اتنا یقینی تھا کہ جو حکم دیا. لیکن البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو تشویش ہو گئی کہ یہ جو 16 مہینے ہمارے ادھر رخ کر کے نماز ہم نے پڑھی ہے تو وہ جو نمازیں ضائع ہو جائیں گی. فرمایا نہیں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. وہ نمازیں ضائع ہو جائے تو ایمان ضائع ہو جانے والی بات ہے، اس لیے کہ یہ تو سب سے بڑا ستون ہے. لیکن نہیں، یہ تو جو حکم اس وقت تھا وہ نمازیں ٹھیک تھی، اور جو حکم اب ہے اس کی پیروی کرو گے یہ نمازیں بھی ٹھیک ہوگی. تو کسی سمت کے ساتھ محدود نہیں ہو. تمہارا جو اصل تعلق ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کے رسول کی پیروی میں ہے. وہ پیروی جدھر بھی ہو حق درمال حق میں ہے سدار، جدھر وہ مڑے تم بھی مڑ جاؤ. اب اس کے بعد کافی اس میں لے دے جو 2 رکوعوں تک ہے کہ یہ یہودی اب یہ کہیں گے اور یہ سارے ان کے اوپر اعتراضات بھی ہے مسلمانوں تم پر کریں گے. لیکن بار بار آ رہا ہے کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اب یہ قبلہ جو ہے مسلمانوں کا یہ خانہ کعبہ ہے، اب تمہیں اسی کی طرف رخ کرنا ہے، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں بھی ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہاں سے بھی نکلنا ہو رخ تمہارا مسجد حرام کی طرف رہے گا. آخر میں جو مضمون آیا ہے اس کا اب اس کی طرف میں جا رہا ہوں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، دیکھو اے بنی اسماعیل ایسے ہی ہے کہ جو ہم نے بھیج دیا ہے تم میں اپنا رسول تم ہی میں سے. یہ دعا ابراہیم و اسماعیل جو 15ویں رکوع میں ہم پڑھ کر آئے تھے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. محمد کی بعثت در حقیقت ظہور ہے اس دعا کا جو ابراہیم اور اسماعیل نے مانگی تھی علیہم الصلاۃ والسلام. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، وہی الفاظ جو تلاوت کرتا ہے، تم کو پڑھ کر سناتا ہے ہماری آیات. وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں پاک کر رہا ہے، تزکیہ کر رہا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ ساری باتیں بتا رہا ہے اور سکھا رہا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو دیکھو مسلمانوں مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ بڑا ایک لطیف مقام ہے. بندے کا اور اللہ کا 2 طرفہ تعلق ہے. تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا.
تمہاری ساز باز ہو اللہ کے دشمنوں سے، باغیوں سے، غداروں سے، اور تم چاہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے. ای خیانت و محانت و جنوب، تم اللہ کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دو، اللہ مدد دے گا. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ایک حدیث میں آتا ہے اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے میں اس سے کئی اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. وہ اعلیٰ محفل ہے ملائکہ مقربین کی. خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. وہاں ذکر ہوتا ہے میرا فلاں بندہ میرا ذکر کر رہا ہے. فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی، میرا شکر ادا کرو. جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، یہ نعمت قرآن، سب سے بڑی نعمت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حق ادا کرو. ولا تکفرون، اس کے اندر ناشکری نہ کرو، ان کا انکار نہ کرو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.